The second important aspect to look at while defining education is to understand education from the Eastern perspective, and especially from the perspective of philosophers and educationists and thinkers who were there in the subcontinent. اب ہم اس لحاظ سے یہ دیکھتے ہیں کہ ایجوکیشن ایک کنٹیکسچول عمل کا نام ہے، ایک ایسا عمل جس میں کانٹیکسٹ اور انوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور سب کانٹیننٹ کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم ایجوکیشن ڈیولپمنٹ کی بات پاکستان میں کرتے ہیں تو ہمیں یقیناً اپنی روٹس کی طرف جانا اور یہ دیکھنا کہ بہت قدیم زمانے سے یہاں ایجوکیشن کو کس طرح سے لیا جاتا تھا۔ سوامی وویکانندا کے خیال میں ایجوکیشن از دی مینیفیسٹیشن آف پرفیکشن آلریڈی ان مین، سو اٹس دی مینیفیسٹیشن آف پرفیکشن وچ از آلریڈی ان دا مین۔ سو یہاں یہ بات وہی ہے جس میں ہم آرگومنٹ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ جو چیزیں آلریڈی آپ کے اندر موجود ہیں، لائک فائر ان اے پیس آف فلنٹ نالج ایگزسٹس ان دا مائنڈ، اور جس طرح آگ ایک فلنٹ کے پیس کے اندر موجود ہوتی ہے اسی طرح نالج ایگزسٹ کرتی ہے مائنڈ میں، اور سجیشن کا عمل، کہنے کا عمل، سمجھانے کا عمل، سکھانے کا عمل از دی فرکشن، وہ اسی طرح ہے جیسے رگڑ کھانے کا عمل ہے وچ برنگز اٹ آؤٹ، جو کہ آگ کو شعلے کی وجہ سے باہر لے آتا ہے اور سرفیس پہ لے آتا ہے۔ سو سوامی وویکانندا کا یہ خیال ہے کہ اس طرح سے ایجوکیشن ہمارے اندر موجود ہے، اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ ایک چنگاری کی طرح جو ایجوکیشن ہے اسے پیدا کرتا ہے۔ مہاتما گاندھی، ان کا یہ کہنا تھا، بائی ایجوکیشن I mean an all-round drawing out of the best in the child and the man's body, mind and spirit. Now, it is interesting. We see an addition here. یہاں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایجوکیشن سے میری مراد یہ ہے کہ ایک آل راؤنڈ یعنی تمام باتوں کو انکمپس کرتی ہوئی چیزیں۔ اب یہاں تمام کا لفظ ہے، یہاں کوئی فیکلٹیز بیان نہیں کی گئیں جو کہ جن پہ خاص زور دیا گیا ہے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ تمام چیزیں، اور ان تمام چیزوں میں ایک نیا ایڈیشن ہم یہاں دیکھتے ہیں جو ویسٹ سے مختلف ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو بچے کے اندر بہترین ہے اس کے مائنڈ، باڈی اور اسپرٹ میں اس کو ابھارا جائے۔ سو دا ایڈیشن ہیئر از دا ورڈ اسپرٹ، یعنی اس کی روح میں بھی جو چیزیں ہیں ان کو بہترین کر کے سامنے لایا جائے، جبکہ اس سے پہلے بہت سی لیٹنٹ فیکلٹیز پہ ویسٹرن فلاسفرز نے زور تو دیا، لیکن اسپرٹ کے اوپر اتنا ایمفیسس ہم نہیں دیکھتے جتنا ہم ایسٹرن فلاسفرز کی باتوں میں دیکھتے ہیں۔ دی ہائیسٹ ایجوکیشن از that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence. ربندر ناتھ ٹیگور، جو کہ ایک مشہور پوئٹ بھی ہیں، جو کہ ایک فلاسفر بھی تھے، تھنکر بھی تھے، ان کا یہ خیال ہے کہ ایجوکیشن، جو ہائیسٹ ایجوکیشن، ایک بہترین عمل جو ہے تعلیم کا، وہ یہ ہے کہ جو ہمیں صرف انفارمیشن نہ دے بلکہ ہماری زندگی کو ہارمنی میں لے آئے تمام ایگزسٹنس کے ساتھ، اور وہ تمام ایگزسٹنس جو ہے اس کے اندر کائنات کی وہ تمام چیزیں شامل ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ سو اٹ از اگین انکمپسنگ ایوری تھنگ اراؤنڈ۔ رگ ویدا، اور رگ ویدا میں یہ کہا گیا ہے کہ ایجوکیشن از سم تھنگ وچ میکس اے مین سیلف ریلائنٹ اینڈ سیلف لیس۔ سیلف ریلائنٹ، جس کا خود پہ انحصار ہو، جو خود کو سمجھ سکے، اینڈ دین سیلف لیس، اور پھر خود ہی سے مبرہ ہو جانے کا نام ہے۔ سو ایجوکیشن ایک ایسا عمل ہے جو ایک شخص کو ان دو سٹیجز پہ پہنچنے کی اور ان دو سٹیجز سے آگے جانے کی ترغیب دیتا ہے، یعنی ایک تو اپنے آپ کو سمجھنے کا، اور پھر ایک اپنے آپ سے بلند ہو جانا، مبرہ ہو جانا، اپنے آپ سے آگے چلے جانے کا نام ہے۔ اپنشادا میں یہ کہا گیا کہ ایجوکیشن از دیٹ ہوز اینڈ پروڈکٹ از سیلویشن۔ سیلویشن سے مراد وہ عمل ہے جس میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نارمل سے بیونڈ چلے گئے، زندگی کا جو مقصد ہے، ایک لافانی مقصد، وہ حاصل ہو گیا، جس میں اپنی خودی کی سمجھ بھی آ چکی اور انسان کی حقیقت کا بھی پتہ چل گیا۔ سو یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از ویری اسپرچل ان نیچر، ویری انٹینجیبل، ویری اسپرچل، ویری فلوسافیکل۔ اینڈ رادھا کرشن، یہاں پہ یہ ڈیفینیشن تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ایجوکیشن اکارڈنگ ٹو انڈین ٹریڈیشن از ناٹ میئرلی a means of earning living, nor it is only a nursery of thought or a school for citizenship. So look here, in this part of the definition, we see three things. پہلی بات یہ کہی جا رہی ہے کہ انڈین ٹریڈیشن، یعنی ہم نے ٹریڈیشن کی بات کی، ٹریڈیشن سے مراد وہ چیزیں جو کہ صدیوں سے چلی آ رہی ہیں، وہ پریکٹسز،
جو کہ اس معاشرے میں موجود ہیں، ان کے مطابق ایجوکیشن جو ہے اس کا مطلب لیونگ کو ارن کرنا نہیں ہے، یعنی یوٹیلیٹیرین نہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم تعلیم صرف اور علم اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے زندگی گزارنے کا فائدہ لینا ہے. Nor it is only a nursery of thought or a school for citizenship. اور یہ صرف ذہن کی اور سوچ کی خوراک کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ایک ایسا اسکول ہے جو سٹیزنشپ کے لیے ہو، جو کہ ڈیموکریٹک ویلیوز کے لیے ہو. اب یہاں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جان ڈوئی کا فلسفہ ہے جہاں سٹیزنشپ اور ڈیموکریٹک ویلیوز کی بات کی جاتی ہے. لیکن رادھا کرشنا کے خیال میں ایسا نہیں ہے، صرف ایسا نہیں ہے. اٹ از انیشیشن انٹو دا لائف آف اسپرٹ، بلکہ یہ ایک ایسی زندگی میں قدم رکھنا ہے جو کہ اسپرچل لائف ہے. اینڈ ٹریننگ آف ہیومن سولس ان دی پرسوٹ آف ٹروتھ اینڈ دا پریکٹس آف ورچو، اور انسانی جو روحیں ہیں ان کی ٹریننگ کا عمل ہے کہ وہ کس طرح سے ورچو یعنی بہتر اور اچھائی کے عوامل جو ہیں اور جو عمل ہیں انہیں کرنے اور سیکھنے تک پہنچتے ہیں. سو یہاں بڑی خوبصورتی سے 2-3 باتوں کے ایڈیشن کے ساتھ اسپرچل لائف اور اس کے اندر انٹرنس کی بات کی گئی، جو کہ خاصہ ہے سب کانٹیننٹ کے فلاسفرز کا. اور پھر اگر ہم ان ڈیفینیشنز کو کمپیئر کرتے ہیں ویسٹرن ڈیفینیشنز کے ساتھ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ جسٹ اباؤٹ دا نالج فار دا پیپل آف دا سب کانٹیننٹ، بٹ اٹ از اباؤٹ اسپرچل انلائٹنمنٹ اینڈ لیونگ اے ورچوئس لائف. اور یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد صرف سیلف نہیں ہے، بلکہ اس سے باہر نکل کے ایک اسپرچل لائف کی طرف بڑھنا ہے اور ایک اسپرچل لائف سے آگہی حاصل کرنا ہے.